لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة۔ آئے دنیا میں بہت سے پاک مکرم بن کر، کوئی آیا نہ مگر رحمت عالم بن کر۔ معزز حاضرین، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العالمین نے مومنوں پر احسان کیا کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا اور اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتا اور انہیں پاک اور صاف کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے دنیائے انسانیت پر یہ احسان عظیم کیا ہے، اور یہ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے کہ اس نے ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری دین اور آخری پیغام دے کر کے بھیجا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو ساری دنیا کے لیے، سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر عرش والا رب العالمین ہے تو اس نے اپنے پیغمبر کو رحمت للعالمین کا خطاب کیا ہے۔ اس پیغمبر کی پیدائش اور اس پیغمبر کی بعثت اور اس کی نبوت کے تعلق سے صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے، ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوموار کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، یہی وہ دن ہے جس دن میں پیدا کیا گیا ہوں، اور یہی وہ دن ہے جس دن مجھ پر قرآن کا نزول شروع ہوا اور جس دن مجھے نبی بنایا گیا۔ تو سوموار کا دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے، اور وہی سوموار کا دن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کے آغاز کا دن بھی ہے۔ اسی دن سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا۔ اس اعتبار سے سوموار کا یہ دن، جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے اور روزہ کا اہتمام کرنے کی تاکید کیا ہے، صحیح مسلم کی ایک دوسری روایت میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوموار اور جمعرات کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے کہا کہ ہفتے کے یہ 2 دن ایسے دن ہیں جن دنوں میں اللہ رب العالمین کے دربار میں بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ میرا عمل جب رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کیا جائے تو میں روزے سے ہوں۔ گویا کہ سوموار اور جمعرات 2 دن کے روزے کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ان روزوں کا اہتمام کرتے تھے اور امت کو تعلیم دیتے ہوئے فرمایا کہ ان 2 دنوں میں، ہفتے کے یہ 2 دن بندوں کے اعمال کی پیشی کا دن ہے رب العالمین کے دربار میں۔ میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال کی پیشی ہو رب العالمین کے دربار میں تو میں روزے سے ہوں۔ تو یہ سوموار کے دن کی حقیقت اور سوموار کے دن کی یہ عظمت ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ لیکن قابل غور بات یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر کے آئے تھے، جو شریعت لے کر کے آئے تھے، اللہ کا جو آخری پیغام اللہ کے بندوں کے پاس لے کر کے آئے تھے، کیا ہم نے اللہ کے اس پیغام کی حفاظت کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین پر عمل کر کے ہم نے دنیا کے سامنے اپنی اتباع، اپنی پیروی اور اپنی محبت کو ثابت کیا؟ آج دنیا میں محبت رسول کے نام پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت اور محبت کے نام پر دین کے اندر وہ امور انجام دیے جاتے ہیں، دین کے اندر وہ عبادتیں انجام دی جاتی ہیں، اور اللہ کی نزدیکی اور اس کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے ایسی عبادتیں انجام دی جاتی ہیں جن کو تلاش کرنے والا انسان حیران ہو کر، درمادہ ہو کر، تھک ہار کر بیٹھ جاتا ہے، مگر اللہ کی شریعت میں ان چیزوں کا کوئی وجود نہیں ملتا۔ آخر یہ محبت کی نشانی ہے یا دشمنی کی دلیل ہے؟ یہ باتیں حضور محبت کی جاتی ہیں یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کے اظہار کے لیے کی جاتی ہیں؟ کبھی آپ اس بات پر غور کریں، ابھی ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے اور اس کی 12 تاریخ کو بعض لوگوں کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی، ورنہ زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن 9 ربیع الاول ہے۔ تاریخ کے اعتبار سے
اور جو تقویم قمری تقویم ہے اس کے اعتبار سے جب حساب نکالا جاتا ہے، جیسا کہ محمود پاشا فلکی وغیرہ نے اس کا حساب لگایا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن 9 ربیع الاول بنتا ہے، کیونکہ سوموار کا جو دن پڑ رہا ہے وہ 9 ربیع الاول کو پڑتا ہے، 12 ربیع الاول کو سوموار کا دن نہیں پڑتا۔ بہرحال 12 ربیع الاول کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مان کر اس دن جشن عید میلاد کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور آپ سے عقیدت کے اظہار کے لیے دنیا بھر کے جلوس نکالے جاتے ہیں، دنیا بھر کے ایسے اعمال انجام دیے جاتے ہیں جنہیں دیکھ کر کے ایک غیرت مند انسان، میں مسلمان نہیں کہتا، ایک غیرت مند انسان شرمسار ہو جائے، اس کی گردن شرم سے جھک جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مرد و زن کا بے محابہ، مردوں اور عورتوں کا بغیر کسی رکاوٹ کے ایک ساتھ پھرنا، گلیوں میں، بازاروں میں، چوراہوں پر، سڑکوں میں، یہ انسانی فطرت کے خلاف ہے۔ اسلامی تعلیمات کی بات تو آپ چھوڑ دیجئے، کوئی غیرت مند انسان، کوئی غیور انسان، کوئی باضمیر انسان جسے اللہ رب العالمین نے اپنی فطرت پر باقی رکھا ہو، کبھی اس بات کو گوارا نہیں کر سکتا کہ اس کی بہن اور بیٹی اور وہ جن کی حفاظت کی ذمہ داری اس کے سر اللہ رب العالمین نے لگائی ہے، وہ اس طرح سے غیر محرم مردوں کے ساتھ سڑکوں پر، جلوسوں میں اور گلیوں میں گزرتی پھرے۔ اس کے باوجود اسے جلوس محمدی کا نام دیا جاتا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی دھجیاں اڑانے کے لیے، اسلامی شریعت کو منہ چڑھانے کے لیے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کا تیا پانچا کرنے کے لیے اسے جلوس محمدی کا نام دیا جاتا ہے۔ میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ 12 ربیع الاول کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اظہار کے لیے عید میلاد النبی کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ یہ تاریخ غیر یقینی، غیر معلوم، بلکہ زیادہ تر صحیح تعبیر میں یہ غلط تعبیر ہے، غلط دن ہے۔ اس کے باوجود ایک اور پہلو ہے، 12 ربیع الاول کا دن بالاتفاق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کا دن بالاتفاق 12 ربیع الاول ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دن کو جشن منا رہے ہو؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال پر آپ غم آلود ہونے کے بجائے، غم زدہ ہونے کے بجائے جشن اور عید کا اہتمام تو نہیں کر رہے ہو؟ صحیح ابن حبان اور دارمی کی صحیح حدیث میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا اصیب احدکم بمصیبۃ فلیذکر مصیبتہ بی فانہ اعظم المصائب۔ آپ کان کھول کر کے سن لو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جب کسی کو کوئی مصیبت، کوئی آفت اور کوئی پریشانی لاحق ہو تو اس مصیبت کو یاد کرے جو میری وفات کے ذریعہ اس کو پہنچی ہے، اس صدمے کو یاد کرے جو صدمہ میری وفات کے ذریعہ اس کو لاحق ہوا ہے۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی مصیبت ہے جو کسی مسلمان کے ضمیر کو لگ سکتی ہے، سب سے بڑی آفت ہے جو کسی انسان کو پیش آ سکتی ہے، اس لیے وہ اس کو یاد کرے تو غم ہلکا ہو جائے گا، مصیبت معمولی ہو جائے گی، وہ جو آفت اللہ رب العالمین نے ڈالی ہے اس کا درد گھٹ جائے گا۔ اور ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات والے دن کو جشن والا دن قرار دیتے ہیں، عید والا دن قرار دیتے ہیں۔ کبھی آپ سوچتے ہو اس بات کو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات والا دن غم والا دن ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال والا دن آفت اور مصیبت والا دن ہے۔ اور جب کسی انسان کو زندگی میں کبھی بھی، کسی بھی مومن انسان کو جب کوئی آفت اور پریشانی لاحق ہو تو اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ انسان یاد کرے کہ میرے سر جو مصیبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہنچی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ایک عام انسان کی وفات نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اس دنیا میں وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا، اسلامی شریعت کا نزول بند ہو گیا، اللہ اور بندوں کے درمیان رابطے کی جو کڑی تھی وہ کڑی ٹوٹ گئی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے آنے والے مسائل میں، پیدا ہونے والی مشکلات میں جو حل اللہ رب العالمین ڈائریکٹ عرش سے نازل کیا کرتا تھا وہ سلسلہ کٹ گیا۔ تو محمد رسول اللہ کی وفات ایک معمولی وفات نہیں ہے، ایک بہت عظیم حادثہ ہے انسانی تاریخ کا، اور امت مسلمہ کے لیے انتہائی کربناک واقعہ ہے۔ اسی لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب مصیبت کوئی پہنچے، جب کوئی آفت لاحق ہو، جب کسی صدمے سے دو چار ہو تو یاد کرو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انتقال کر چکے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رب العالمین نے اپنے پاس اٹھا لیا ہے۔ اس سے بڑی کوئی مصیبت ایک مومن کے لیے اس روئے زمین پر نہیں ہو سکتی۔ اب وہ کتنا محروم انسان ہے،
وہ کتنا محروم القسمت انسان ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات والے دن جشن کا اہتمام کرتا ہو، عید کا اہتمام کرتا ہو۔ اور آپ سن لو کان کھول کر کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیدائش والے دن روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیدائش کے دن کو امت کو تعلیم دیا ہے کہ اس دن روزہ رکھنے کا اہتمام کیا جائے۔ اور عید کا جو دن ہوتا ہے، تہوار کا جو دن ہوتا ہے، جشن کا جو دن ہوتا ہے، اس دن روزہ رکھنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ آپ سنو، صحیح بخاری کی روایت میں اور سنن نبی داؤد میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سال کے 5 دن روزہ مت رکھو، سال کے 5 دن روزہ مت رکھو، عید الفطر کے دن، عید الاضحیٰ کے دن اور تشریق کے 3 دن 11، 12 اور 13، سال کے 5 دن روزہ مت رکھو۔ اور دوسری روایت میں سال کے 6 دن روزہ مت رکھو، اس میں جمعہ کو بھی شامل کیا ہے، اگر کوئی آدمی تنہا صرف جمعہ کا روزہ رکھے تو اس سے بھی منع کیا گیا ہے۔ یہ 5 دن سال میں روزہ رکھنے سے اس لیے منع کیا گیا ہے کہ وہ عید والا دن ہے، وہ جشن والا دن ہے، وہ تہوار والا دن ہے، اور سوموار کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے، اس کا مطلب کہ وہ عید والا دن نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوموار کو روزہ رکھنے کی فضیلت اور اہمیت بیان کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دن عید منانا جائز نہیں ہے۔ مگر کیا کیا جائے، عقل جب الٹ جائے، دماغ پہ جب شیطانی تصورات کا غلبہ ہو جائے تو پھر سچائیاں اس میں روپوش ہو جایا کرتی ہیں، صداقتیں چھپ جایا کرتی ہیں اور انسان ان کا ادراک نہیں کر پاتا۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش والے دن جشن کا اہتمام کرنا یہ محبت کی دلیل نہیں ہے، اور جو اس دن کا اہتمام نہ کرے اسے گستاخ رسول کہنا، اسے دشمن رسول کہنا، اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی کرنے والا انسان کہنا کبھی بھی جائز نہیں ہے۔ ورنہ مجھے کہنے دیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے جانے کے بعد 23 سال اس روئے زمین پر زندہ رہے، 13 سال مکہ میں اور 10 سال مدینے میں، کم سے کم 23 مرتبہ اس دن کا گزر ہوا آپ کی زندگی میں، مگر کبھی آپ نے اس جشن کا اہتمام نہیں کیا، صحابہ کرام کو اس جشن کے اہتمام کا حکم نہیں دیا۔ آخر کیا وجہ تھی؟ کیا دین ناقص رہ گیا تھا؟ کیا دین میں کوئی کمی رہ گئی جسے ہمیں اپنی عقل اور اپنے حالات اور اپنی سمجھ کے اعتبار سے پورا کرنے کی ضرورت ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تقریباً 30 سال تک خلفائے راشدین کا زمانہ رہا، ابو بکر و عمر اور عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین برسریر خلافت رہے، اور اس کے باوجود ان مقدس ہستیوں نے، ان برگزیدہ شخصیتوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جنم دن کا اہتمام کبھی نہیں کیا۔ کیا ان مقدس بزرگوں کو، ان بابرکت ہستیوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں تھی؟ ان کے دل میں نبی سے عقیدت کا جذبہ موجود نہیں تھا؟ اللہ کی قسم میں کہہ رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی عقیدت ان مقدس ہستیوں کی تھی، اس کا عشر اشیر بھی کبھی ہمارے دل میں کھٹک نہیں سکتا، چاہے جائے کہ ہمیں ان کے مقابلے میں عقیدت ہو۔ عقیدت کا جو نمونہ، محبت کا جو سبق ان صحابہ کرام نے انسانی تاریخ میں پیش کیا ہے، دنیا انسانیت کی تاریخ ایسا نمونہ پیش کرنے سے قاصر ہے۔ ورنہ صحیح مسلم کی وہ روایت جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے ہوئے 7 صحابہ کرام نے اپنی جان دی تھی، وہ ایک ایسا مظہر اور ایک ایسا منظر ہے جسے دیکھ کر کے، جسے سوچ کر کے، جسے پڑھ کر کے آنکھیں آپ دیدہ ہو جایا کرتی ہیں۔ آپ سنو، غزوہ احد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمے ہوئے تھے، دشمنوں نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا تھا، آپ کی حفاظت کرنے کے لیے 7 انصاری اور 2 مہاجرین کھڑے ہوئے تھے، آپ کی حفاظت کرنے کے لیے انہوں نے اپنی جان نشانے پر کر دیا تھا۔ جب بھی کوئی تیر آتا تھا اس تیر کی طرف وہ اپنا سینہ پیش کرتے تھے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی حفاظت کرتے تھے۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کوئی تیر جب آتا تھا تو اس تیر کی طرف میں اپنا سینہ پیش کرتا تھا کہ میرے نبی کی حفاظت ہو جائے، اور پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھا کر کے دشمنوں کی طرف دیکھنا چاہتے تھے تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ اللہ کے رسول، آپ سر اٹھا کر کے مت دیکھیں، کہیں دشمن کا کوئی تیر آپ کے پاس نہ لگ جائے، آپ کے سینے کے مقابلے میں میرا سینہ موجود ہے، آپ کی گردن کے مقابلے میں میری گردن موجود ہے۔ اور اس کے بعد ایک بعد دیگرے 7 انصاری صحابہ کرام نے آپ کے قدموں پر جان دے دیا، اور انہوں نے زخموں کی تاب نہ لا کر کے اپنے رب العالمین کی آواز پر لبیک کہا اور وہیں دم توڑ دیا۔ یہ محبت کا نمونہ ان صحابہ کرام نے پیش کیا تھا۔ بخاری کی روایت میں ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں
ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دعوت میں گیا، ایک دروی نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دیا۔ کھانا جب پیش کیا گیا تو میں نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ کھانے سے کدو تلاش کر کے کھا رہے ہیں۔ کھانا جب پیش کیا گیا تو گوشت کے ساتھ کدو بھی ملا ہوا تھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ پیالے کے ارد گرد سے کدو تلاش کر کے کھا رہے ہیں، تو میں اسے تلاش کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھنے لگا تاکہ اسے آسانی سے آپ کھا سکیں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں کدو کھانے کو پسند کرنے لگا، اس لیے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کھایا کرتے تھے، حالانکہ میری طبیعت اس کو کھانے کی نہیں تھی۔ اسے کہا جاتا ہے محبت، اسے کہا جاتا ہے اتباع۔ وہ کام کیا جائے جو محبوب نے کیا ہے، زندگی کو اس طرز عمل میں ڈھالا جائے جو طرز عمل محبوب نے پیش کیا ہے۔ دنیا میں یہ بات فطری اعتبار سے ناممکن اور محال ہے، یہ بات ہو ہی نہیں سکتی انسان کی فطرت میں کہ کسی انسان کو کسی ذات سے محبت ہو اور اس ذات کے اعمال کی وہ نقالی نہ کرے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ضروری ہے کہ جو انسان کسی سے محبت کرے وہ اپنے محبوب کو اپنا آئیڈیل سمجھتا ہے، اپنا نمونہ سمجھتا ہے، اس کی زندگی کا عکس اپنی زندگی میں پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آج ہمارے نوجوانوں کو دیکھو، وہ کس کو اپنا آئیڈیل سمجھتے ہیں؟ انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا پتہ نہیں، انہیں صحابہ کرام کی سیرت کا پتہ نہیں، مگر دنیا کے اوباش، بے حیا، بدماش اور دنیا کے جتنے رموز اور جتنے مشاہیر ہیں ان کے بارے میں ان سے پوچھ لو، ان کی جیسی وضاقت، ان کی جیسی چال ڈھال، ان کی جیسی شکل و صورت بنانے میں آج ہمارا نوجوان فخر محسوس کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ان کو اپنا آئیڈیل سمجھتا ہے، وہ ان کی نقالی کرتا ہے اپنی زندگی میں، اسے ان لوگوں سے عقیدت ہے۔ مگر ہمیں کس سے عقیدت ہے؟ اپنی شکل و صورت محمد الرسول اللہ جیسی ہم نہیں رکھ سکتے، ہمیں شرم آتی ہے۔ اپنی شکل و شباہت ہم محمد الرسول اللہ کی شکل و شباہت کے موافق نہیں بنا سکتے، ہمیں شرم آتی ہے۔ ہم اپنی زندگی میں محمد کی زندگی کا عکس پیدا نہیں کر سکتے، ہمیں شرم آتی ہے۔ کون سی عقیدت ہے یہ؟ کون سی محبت ہے یہ جھوٹا دعویٰ ہے میرے دوستو، یہ فراڈ ہے، یہ دھوکہ ہے۔ آپ سنو، اللہ رب العالمین نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اے پیغمبر، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو تو میری اتباع کرو، اللہ رب العالمین تم سے محبت کرنے لگے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ جب تم میری بات مانو گے تو اس کا دو فائدہ تمہیں ملے گا، ایک تو اللہ تم سے پیار کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، بخش دے گا۔ تب جب نبی کی اتباع کرو گے، اتباع کا مطلب کیا ہوتا ہے آپ سمجھتے ہو؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ سنو۔ اتباع کہتے ہیں کہ فعل ما فعل علی الوجہ الذی فعل لأنہ فعل۔ اتباع کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ کام کیا جائے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اس طریقے سے کیا جائے جس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اور اس ناطے کیا جائے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ اگر آپ نے نہیں کیا ہوتا تو ہم نہیں کرتے۔ وہ صورت اور وہ کیفیت اپنائی جائے جس کیفیت سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے انجام دیا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ محبت دلیل چاہتی ہے، محبت اپنی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے دلیل چاہتی ہے۔ جب تک ثبوت اور شواہد کی روشنی میں اسے ثابت نہ کیا جائے تب تک یہ ایک جھوٹ سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی، ورنہ یہ بات انسانی فطرت کے خلاف ہے کہ کوئی انسان زبان سے چیخے چلائے، ہمیشہ وابلہ مچائے کہ مجھے آپ سے بہت زیادہ محبت ہے، مجھے آپ سے بہت زیادہ پیار ہے، اور ایک بھی بات ماننے کے لیے تیار نہ ہو۔ یہ دعویٰ انسانی عقل قبول کرے گی؟ انسانی سماج میں یہ دعویٰ کوئی ماننے کے لیے تیار ہے؟ انسان باہمی ایک دوسرے کی محبت کے لیے یہ دعویٰ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ رب العالمین کے ساتھ یہ فراڈ کرتے ہو، سمجھتے ہو کہ بات چھپ جائے گی؟ آپ اللہ رب العالمین کو دھوکے میں رکھنا چاہتے ہو یا اپنے نفس کو دھوکہ دینا چاہتے ہو؟ میرے دوستوں، میں عرض کر رہا تھا کہ اس دن عید کا اہتمام اسلامی تعلیمات میں موجود نہیں ہے، اس لیے اس کا کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی دلیل نہیں ہے۔ محبت کا مطلب ہوتا ہے نقش قدم کی پیروی، محبت کا مطلب ہوتا ہے زندگی کا عکس تلاش کرنے کی کوشش، محبت کا مطلب ہوتا ہے محبوب کے طرز عمل میں اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کرنا، محبت کا مطلب ہوتا ہے محبوب نے جو کیا ہے وہ سب کا سب بلا کم و کاست، بلا جھجکے ہوئے، بلا شرمائے ہوئے، بغیر کسی عار کے محسوس کیے ہوئے اسے اپنی زندگی میں نافذ کیا جائے، اسے کہا جاتا ہے محبت۔ اور جس کے پاس ایسی محبت نہ ہو وہ سن لو، وہ آدمی مسلمان نہیں ہوا کرتا، وہ آدمی مومن نہیں ہوا کرتا،
بخاری اور مسلم کی روایت ہے، انس بن مالک اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں سے مروی ہے، کہا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کی اولاد، اس کے والدین اور دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب اور پیارا نہ بن جاؤں۔ گویا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مومن کے لیے دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب اور پیارے نہیں بن جاتے، ایسا انسان مومن نہیں ہو سکتا۔ اس لیے مومن بننے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اللہ کے رسول سے محبت کرے۔ اللہ کے رسول سے محبت کرنا ہمارے ایمان کا ایک جز ہے، لیکن محبت کہتے کسے ہیں؟ محبت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ محبت کا مطلب رب العالمین نے یہاں بیان کیا ہے، اور جو میں نے عرض کیا کہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے کہ محبت کرنے والا اپنے محبوب کی زندگی کی نقل اپنی زندگی میں اتارتا ہے، محبوب کی چال ڈھال، اس کے طور طریق اور اس کے عادات و اطوار کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اسے کہا جاتا ہے محبت کرنا۔ جیسے آج ہمارے نوجوانوں کا حال ہے، آج ہمارے سماج میں پڑھنے والے جوانوں اور بڈھوں کا حال ہے، وہ جس کو آئیڈیل سمجھتے ہیں، وہ جس کو نمونہ سمجھتے ہیں، وہ جس سے ان کو عقیدت ہے، ان کا نقش قدم اپنانے کے لیے فخر محسوس کرتے ہیں، اس میں کوئی جھجک اور عار محسوس نہیں کرتے۔ میں نام لے کر کے مثالیں نہیں دینا چاہتا، ورنہ ہم میں سے ہر فرد اس بات کو محسوس کر رہا ہے کہ میری زندگی میں کس کی زندگی کا عکس پایا جاتا ہے۔ میرے دوستو، میں آپ سے عرض یہ کر رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ایمان کا جز ہے۔ ہم میں سے جس مسلمان کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت نہ ہو، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ لیکن محبت کو ناپنے کا جو معیار ہم نے بنایا ہے، وہ معیار جھوٹا ہے۔ محبت کو تولنے کی جو کسوٹی ہم نے تراشی ہوئی ہے، وہ جھوٹی کسوٹی ہے۔ اس کو ناپنے کے لیے جو پیمانہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، جو آپ کے اصحاب کرام نے پیش کیا تھا، وہ کسوٹی اپنانے کی ضرورت ہے۔ اور محبت کو ناپنے کا پیمانہ اطاعت اور اتباع ہے۔ محبت کو تولنے کا پیمانہ اطاعت اور پیروی ہے۔ جب تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہماری زندگی میں نہیں پائی جائے گی، تب تک ہمارا محبت کا دعویٰ جھوٹا ہوگا۔ اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے کبھی بھی اس دن کو 12 ربیع الاول کو عید کا، جشن کا اور تہوار کا اہتمام نہیں کیا۔ کیا وہ لوگ نبی سے ہم سے کم محبت رکھتے تھے؟ ہمیں نبی سے ان کے مقابلے میں زیادہ محبت ہے؟ کیا ایسا تصور کیا جا سکتا ہے؟ میں نے کہا کبھی نہیں، قیامت تک یہ بات کبھی نہیں ہو سکتی۔ عقیدت ان کو ہم سے زیادہ تھی، محبت ان کو زیادہ تھی، نبی کے نام پر، نبی کی سیرت کے نام پر، نبی کی سنتوں کے نام پر اور نبی کے طرز عمل کے نام پر وہ لوگ اپنی جان نچھاور کر دینے والے لوگ تھے۔ بخاری کی روایت میں ہے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب لوگوں نے روکا، لوگوں نے منع کیا کہ آپ لشکر اسامہ کو باہر مت بھیجیے، تو آپ سخت ناراض ہوئے اور کہا واللہ لئن ترکت شیئا من امرہ انا ضل، اللہ کی قسم اگر میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امر، آپ کے دین اور آپ کی شریعت کا کوئی جز بھی چھوڑ دیا تو میں گمراہ ہو جاؤں گا۔ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم کیے ہوئے کسی دین کے کسی ایک جز سے ذرہ برابر ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوں، کیونکہ مجھے ڈر ہے اگر میں ہٹا تو گمراہی میں پہنچا، ضلالت میرے استقبال کو تیار ہوگی۔ یہ وہ صحابہ کرام تھے، اور ہمارا عالم اللہ المستعان، اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے میرے دوستو ایک بات اور یاد رہے، آج ہمارے یہاں جنم دن کے اہتمام کا شدت کے ساتھ رواج ہے۔ ہم میں سے وہ فرد جو تھوڑا پڑھے لکھے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، وہ برتھ ڈے کا اہتمام اپنے بیٹوں، بیٹیوں اور دوسرے لوگوں کا بڑے خوشی اور شوق کے ساتھ اہتمام کرتے ہیں، مگر آپ لوگ سمجھ لو یہ برتھ ڈے کا اہتمام اسی کا ایک جز ہے جو میں عرض کر رہا ہوں، عید میلاد النبی کا اہتمام، وہ بھی تو برتھ ڈے کا اہتمام ہے۔ میلاد نبوی کا مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جنم دن، پیدائش کا دن، اور اسی کی نقالی کرتے ہوئے یار لوگوں نے اسے اسلام کا جز بنا دیا ہے۔ ورنہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں اور انتہائی اعتماد کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، دنیا کے جتنے ادیان اور مذاہب ہیں، دنیا کے جتنے نظریات اور فلسفے ہیں، آپ سب کو پڑھ ڈالیے، سب کو الٹ ڈالیے، آپ کو جنم دن کا تصور کہیں نہیں ملے گا سوائے اس دین کے جسے نصرانی دین کہا جاتا ہے، جسے عیسائی دین کہا جاتا ہے، اور وہ بھی ان کا بدلا ہوا دین۔ عیسائیوں نے عید میلاد مسیح کا ایجاد کیا،
عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے جنم دن کا اہتمام کیا، اس کی نقالی میں دوسرے امتیوں کے جنم دن کا یا برتھ ڈے کا اہتمام کیا، اور وہی نقالی مسلمانوں نے کیا، ورنہ اسلام کی پوری 5 صدیاں، پورے 500 سال تک اس امر کا کوئی وجود نہیں ملتا۔ ابو المظفر ملک شاہ اربل نے سب سے پہلے اس بدعت کو رواج دیا، اور اس کے بعد صلاح الدین کے لڑکے افضل بن امیر الجیوش نے اس کو ختم کر دیا، اور تقریباً 100 سال تک یہ سلسلہ منقطع رہا۔ لیکن جب مصر میں فاطمیوں کی حکومت آئی، عبیدیوں نے جب مصر کے تخت پر قبضہ کیا، یہ باطنی لوگ ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، میں پھر کبھی عرض کروں گا یہ فاطمی یا عبیدی کن لوگوں کو کہا جاتا ہے، مگر یہ لوگ جب تخت پر بیٹھے تو انہوں نے 6 برتھ ڈے کا ایجاد کیا، 6 میلادیں انہوں نے منائیں۔ انہی میں سے ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عید میلاد، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عید میلاد، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عید میلاد، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عید میلاد، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عید میلاد، اور پھر امام وقت کی عید میلاد، خلیفہ وقت کی عید میلاد۔ یہ 6 عیدیں ان عبیدیوں کے دین کی دین ہے، وہ ان عبیدیوں کی بنائی ہوئی شریعت کی بات ہے، اور ہم مسلمان ان کے نقش قدم پر چل پڑیں، ہم سنی لوگ ان باطنیوں کے طور طریقے کی اپنی زندگی میں نقالی کریں۔ یہ دھوکہ کھانا نہیں ہے، یہ فراڈ میں مبتلا ہو جانا نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول کے دین سے بیداری کا اعلان نہیں ہے۔ نبی کی زندگی کا عکس ہماری زندگی میں نہ آنے پائے، غیروں کی زندگی کا عکس ہماری زندگی میں آئے، اسے کیا نام دیا جائے گا؟ یار لوگ کبھی سوچو، کبھی غور کرو، سنجیدگی کے ساتھ تنہائی میں بیٹھ کر کے ان باتوں پر غور کرو، اللہ رب العالمین سے توفیق طلب کرتے ہوئے یہ صداقتیں اپنے گوشے گزار کر کے اپنے ضمیر سے فیصلہ لو۔ یہ کسی انسان کے کہنے کی بات نہیں، یہ کسی انسان کے فتویٰ دینے کی بات نہیں، یہ ہم میں سے ہر فرد کا اپنا ذاتی معاملہ ہے، یہ ہم میں سے ہر انسان کا اپنا ذاتی معاملہ ہے، کیونکہ تنہا وَكُلُّكُمْ آتی ہے یوم القیامت فردا، ہم میں سے ہر فرد رب العالمین کی بارگاہ میں تنہا حاضر ہوگا، تنہا اپنے اعمال کا حساب دے گا، تنہا اپنے اعمال کے سلسلے میں اللہ رب العالمین کے ہاں جواب دہ ہوگا۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں کا ہر فرد نگراں اور ذمہ دار بنایا گیا ہے، اسے اللہ کے ہاں اپنی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اس سے باز پرس کی جائے گی، اس لیے اس سوال کے لیے جواب تیار کر لینا، اس سوال کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لینا، یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ اور پھر باتیں اور بھی عرض کرنے کی ہیں اس تعلق سے، لیکن شاید وقت میرا ساتھ نہیں دیتا، اس لیے میں انہی باتوں پہ اپنی باتیں ختم کرنا چاہتا ہوں، آپ سے یہ درخواست کرتے ہوئے کہ آپ سنجیدگی کے ساتھ ان باتوں پر غور کریں، اور اللہ رب العالمین سے میرے ساتھ مل کر کے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو اپنے دل میں جاگزی کرنے، اپنی عملی زندگی میں انہیں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اقول لکم ما تسمعون واستغفر اللہ لی ولکم۔